اور 20ویں پارے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء۔ یہاں پر استفہامیہ اور پوچھنے کے انداز میں اللہ سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، اور کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، اور کون ہے جس نے تمہارے لیے درخت بنائے، اور کس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بخشا، کون ہے جس نے پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے اور سمندر کے لیے آڑ بنا دیے تاکہ تمہیں خشکی میسر آئے، کہیں سارے ڈوب نہ جائیں۔ یہ ساری باتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ منکرین کو بھی یہ بتانا مقصود تھا، اے منکرین خدا جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ اس وقت تھے تو آج بھی ہیں، ایسا نہیں کہ آج نہیں ہے۔ میں اور آپ چونکہ خوش قسمتی سے پاکستان میں ہیں اور ایسی بستیوں میں ہیں جہاں جو ہے وہ ملحدین نہیں بستے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہوں وہ نہیں بستے، الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ ایسے لوگ موجود ہیں آج بھی علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ جی اللہ کون ہے؟ کون خدا؟ اللہ فرماتا ہے وہی خدا جس نے زمین کو بنایا اور آسمان کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سناتے۔ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں بھی قرآن نے کافروں کو مردہ کہا، اس وقت مخاطب کافر تھے۔ اے محبوب یہ تو مرے ہوئے، تجھے نہیں مانتے تو مرے ہوئے، تجھے دیکھ کے بھی کلمہ نہیں پڑھتے، جسے دیکھ کے چٹان السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتی ہے، جسے دنیا ساری جانتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، اور یہ کافر کلمہ نہیں پڑھتے۔ محبوب یہ تو مرے ہوئے ہیں، مردہ ہیں، آپ انہیں سنا نہیں سکتے۔ مطلب یہ کہ آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ انہیں ہدایت ملے۔ محبوب جب میں نے مور لگائی ہوئی ہے تو پھر ان کے لیے دعا ہی نہ کر، تو ان کے لیے بات ہی نہ کر، یہ مرے ہوئے ہیں، ان کو بات نہ سنا، ان کو فضول ہے۔ اب حضور تو چاہتے تھے نا کہ ساری دنیا ہی میرے رب کو مان لے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرمایا محبوب ان کو نہ سمجھا، یہ تو مردہ ضمیر لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ تو بہرحال قیامت والے دن وہ سور پھونکا جائے گا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ ایک مرتبہ پھونکیں گے تو ایسی آواز اور ایسی دھماکے دار آواز ہوگی، کان کے پردے پھٹ جائیں گے، ہر شے سبھی جاندار فنا ہو جائیں گے، ختم۔ پھر دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ پتہ چلا پھونکا دو قسم کے ہیں، کبھی پھونکوں سے مر جاتے ہیں اور کبھی پھونکوں سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اثر پیدا کرنے والی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ کی جو نئی باتیں ہیں اس میں وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ نے بات سنی تھی کہ جب ماں نے ایک صندوق میں ڈال کے تو دریا کے حوالے کر دیا، پھر فرعون نے جب دیکھا تو کہا یہ صندوق لے آؤ، وہ صندوق کھولا تو ایک خوبصورت بچہ تھا، اور جب حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ ہے تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس نے کہا جی یہ ہم رکھ لیتے ہیں، ہم اسے پالتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے یہ وہی ہو جس کے بارے میں خواب دیکھا۔ کہا نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتا، اس کا چہرہ بتاتا ہے بندہ سچا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں۔ پھر وہ معاملات ہوئے، قرآن کہتا ہے وہ جوان ہو گئے۔ جب وہ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو حضرت موسیٰ فوراً ٹوک دیتے فرعون کو یہ بات غلط ہے، یہ نہ کرو۔ کوئی کام غلط کرتا تو وہ روکتے نہیں، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو غلط بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے بار بار ٹوکنے سے وہ دل برداشتہ ہو گیا اور اس نے کہا نکالو بھائی، اس نے گھر سے نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، کچھ دنوں کے بعد واپس اس بستی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کچھ تھے جو اس بستی والوں سے لڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک بندہ غلط ہے، اس کو ایک گھونسا مارا، مکہ مارا، وہ وہیں پہ مر گیا۔ قبطی نام کا تھا، ایک مکہ مارا حضرت موسیٰ نے تو وہ وہیں پہ مر گیا۔ مارنے کے لیے نہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار بھی ہوئے کہ یا اللہ میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، ایک مکہ ہی مارا، پر پیغمبر کا مکہ ہے، تو وہ ادھر ہی فوت ہو گیا۔ بہرحال وہاں سے وہ تشریف لے گئے، اگلے دن پھر آئے تو پھر وہاں لڑائی چل رہی تھی۔ جب پھر لڑائی چل رہی تھی تو جس کا ساتھ دیا تھا نا حضرت موسیٰ نے، حضرت موسیٰ اس کو کہنے لگے لگتا ہے تو ہی غلط ہے، ہمیشہ کل بھی آیا لڑ رہا تھا، آج پھر لڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے تو ہی غلط ہے۔ تو یہ بات اس کو بڑی بری لگی اور اس نے کہا یہ تو کہیں مجھے نہ مار دے، فرعون تک بات پہنچا دی۔ فرعون نے کہا جناب ڈھونڈو کدھر ہے موسیٰ، وہ ڈھونڈو جلدی سپاہیوں ڈھونڈو، اس سے بدلہ لینا ہے، بندہ بھی اس نے مارا ہے اور تڑیاں دے رہا ہے اور یوں کر رہا ہے، وہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلتے 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 شہر مدین میں تشریف لے آئے۔ مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی دسترس نہ تھی اور وہاں اس کی حکومت نہیں تھی، اس کی چلتی نہیں تھی۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے جانوروں کو اپنے اپنے گھاٹ سے پانی پلا رہے ہیں۔ دو خواتین، دو لڑکیاں ایسی ہیں جو سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو لے کے کھڑی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ لائن ختم ہو، ہماری باری آئے، رش ہٹ جائے تو ہم جہاں اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو ان خواتین سے کہا کہ آپ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو ان کا اصل میں ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، بھائی ہوتا تو وہ پلا لیتا، اب اتنی رش میں ہم پردہ دار خواتین ہیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ گھر میں ہے، وہ آ نہیں سکتا، تو ہم انتظار کر رہی ہیں، یہ ختم ہوگی رش اور یہ بندے جائیں گے تو پھر ہماری باری آئے گی تو ہم پانی پلائیں گے اپنے اپنے جانوروں کو۔ حضرت موسیٰ نے کہا ادھر جانور مجھے دو، میں پلاتا ہوں۔ اللہ اکبر، ادھر جانور مجھے دو۔ حضرت موسیٰ نے جانور لیے، پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانور ان کے حوالے کر دیے اور وہ خواتین، وہ لڑکیاں بہت خوش ہوئیں، اپنے جانوروں کو لے کر گھر گئیں۔ گھر جا کر اپنے بوڑھے باپ کو بتایا، آج تو کمال ہی ہو گئی ابا جان، آج تو کمال ہی ہوگی۔ کہا کیا ہوا؟ جلدی جلدی آ گئی ہو، آج خیر ہے نا؟ پلایا بھی ہے پانی کے نہیں؟ کہا جی بالکل پلایا، سیر ہو کے پلایا، لیکن آج کمال یہ ہوا وہاں ہماری بستی میں کوئی نیا جو نوجوان لڑکا آیا ہے اور بہت ہی با کردار با حیا لڑکا ہے اور اس نے ہماری یہ جانوروں کو پانی پلایا ہے، ورنہ ہم تو لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا، پیغمبر ہیں، حضرت شعیب کا گھر تھا۔ اپنی اپنی قوم میں کتنے کتنے نبی، فلاں علاقے کا الگ نبی، فلاں علاقے کا الگ نبی، تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنے علاقے کے نبی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کے موسیٰ کو بلا کے لے آؤ، اس بندے کو بلا کے لے آؤ۔ وہ لڑکیاں گئیں، جا کے ان کو بلا کے گھر لایا کہ ابا جان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ گھر آئے، کہا نوجوان، کہا اگر 7-8 سال ہمارے جانوروں کی آپ رکھوالی کریں، ہمارے گھر کی رکھوالی کریں تو 7-8 سال بعد میں آپ کی شادی اپنی بچی سے کرا دوں گا۔ اللہ اکبر، 7-8 سال آپ نے گزارے اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بچی کی شادی کروائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی بیوی کو لے کر جانے لگے اب مصر کی طرف۔ تو رستے میں دیکھا ایک جگہ پر ان کو ایک آگ نظر آئی جلتی ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آگ نظر آئی تو آپ وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تو اپنی وائف سے کہا آپ یہاں آگ کو کے سامنے بیٹھ جائیں اور آگ سیکیں، آگ تاپیں، اور تاکہ آپ کو ٹھنڈ نہ لگے۔ اتنے میں یہ قرآن پاک کا واقعہ دیکھیے، اَن یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، میں تمہارا رب ہوں، میں رب ہوں جو عالمین کا ہوں، میں رب ہوں۔ کس کی طرف سے آواز آئی؟ من الشجرہ، درخت کی طرف سے۔ لوگ کہتے کفر ہو جاتا ہے جی، توبہ ہو جاتی ہے، یہ ہوتا ہے، میں کوئی صوفیت نہیں ہے، کوئی تصوف نہیں ہے۔ میں کہ اے آیت کتنے لے کے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی درخت سے، وہ کہتا کون ہے؟ اللہ۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہیں فرما رہے، یا حضرت داتا گنج بخش نہیں فرما رہے، یہ وہ فرما رہا ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ وہ فرماتا ہے درخت سے آواز آئی کہ میں رب ہوں عالمین کا۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا یہ توحید کے خلاف بات ہے، درخت کاٹ کے رکھ دو، نہیں، پتا تھا اللہ چاہے تو اپنی آواز کا بے مثل و بے مثال آواز کا مظہر درخت کو بنا لیتا ہے، اور درخت سے آواز آتی ہے میں رب ہوں، اور جو مظہر درخت کو بنا سکتا ہے وہ منصور کو کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ حضرت شاہ منصور جنہوں نے ان الحق کہا تھا، لوگ کہتے ہیں یہ تصوف کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، میں نے کہا یہ پڑھی ہوئی باتیں ہیں، اس کی صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ ایک جگہ فرمایا تم اس کی آیت جیسی ایک آیت لے آؤ، اور یہاں فرمایا تم اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ، اگر سچے ہو، یعنی کوئی بات مان لو، کتاب جیسی نہ کتاب آج تک لا سکے، سورت جیسی کوئی سورت بھی نہیں لا سکے، اور ایک آیت جیسی کوئی آیت بھی نہیں لا سکے، اور یہ قرآن گواہ ہے صبح قیامت تک کبھی بھی یہ لا بھی نہیں سکیں گے۔ اے محبوب، یہ لوگ نفس کی غلامی کرتے ہیں اور تیری غلامی نہیں کرتے۔ کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب پاک سے۔
ایک تو لوگوں کو کہا کہ نفس کی غلامی چھوڑ دو اور غلامی کرنی ہے تو میرے حبیب کی غلامی کرو. یعنی ویسے تو ہم کہتے ہیں نا ہم کوئی غلام ہیں, ہم کوئی نوکر ہیں, ہم کو غلام ہیں, اس کا مطلب ہے ہم غلام نہیں ہیں, مگر جب بات نبی کی آئے تو ٹھوک کے کہتے ہیں ہم غلام ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ابو جہل تو منع کرتا ہے نا, یہ کفار منع کرتے ہیں, لیکن محبوب میں جسے چاہتا ہوں اسے ہدایت دیتا ہوں. ابو جہل کو ہدایت, ابو جہل کے لیے بھی تو حضور چاہتے تھے نا کہ وہ کلمہ پڑھے, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے نوٹ وہی چلتا ہے جو نوٹ منظور شدہ ہو. ہماری گورنمنٹ سے 10 کا نوٹ منظور شدہ ہے نا, ہے کہ نہیں؟ 9 کا تو نہیں ہے. 9 کا نوٹ کوئی بنا لے اور کہہ جی ہے 9 کا نوٹ ہے جناب تو قبول ہو جائے گا؟ کیوں بھائی منظور نہیں ہے ادھر سے. ابو جہل والا نوٹ منظور ہی نہیں تھا, اور میں محبوب نوٹ میں منظور ہی نہیں کیا, چھوڑ دے. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے کاروبار, ہمارے جاب, ہمارا یہ ہمارا وہ, یہ سب رہ جائے گا. یہ اتنا کمائی کا ٹائم ہوتا ہے. کئی دکاندار اکثر و بیشتر کہہ رہے ہوتے ہیں, ریڈی بان کہہ رہے ہوتے ہیں, مختلف لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کلمہ پڑھو گے, کلمہ صدقے دل سے, زبان سے نہیں, اسے عملی طور پر اپنے جسم پر یا اپنی زندگی میں اتارو گے تو رزق میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں ہونے دے گا. پھر فرمایا اگر مسلسل رات اللہ تعالیٰ دے دے تو کون ہے جو روک سکتا ہے؟ اللہ اکبر. پھر اپنی توحید کی بات کی, اگر اللہ تعالیٰ دن مسلسل دے دے تو فرمایا کون ہے جو روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ رات ہو تو تمہیں آرام ملے, دن ہو تو تمہیں معاش کے لیے, اپنے کمانے کے لیے, روزی روٹی کے لیے موقع مل جائے. اللہ اگر ہمیشہ رات رکھتا تو تم کیا کر سکتے تھے, اور اللہ اگر ہمیشہ دن رکھتا تو کیا کر سکتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ العظیم. پھر فرمایا قارون کے خزانے, قارون اس کے خزانے کا ذکر کیا کہ وہ مالدار تھا, لیکن بسا اوقات زیادہ مال بھی بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. قارون کے خزانے اتنے زیادہ تھے, اتنے زیادہ, ایک پوری جماعت, پورا گروہ, پوری ایک پارٹی اس نے رکھی ہوئی تھی جو کنجیاں اٹھا کے گھومتی تھی اس کے پیچھے پیچھے. یہاں پر ایک اور بات بیان فرمائی کہ قارون کو حضرت موسیٰ فرماتے تھے زکوٰۃ دو, حضرت موسیٰ فرماتے تھے زکوٰۃ دو, تو وہ آگے سے کہتا تھا میں کیوں زکوٰۃ دوں, تاوان دوں, میں ٹیکس دوں تمہیں, میری مرضی ہے, پیسہ میرا, میں کیوں دوں. اور زکوٰۃ دے تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے دیا ہے, میرا مال تھا, یہی سمجھے کہ رب نے دیا ہی کسی اور کے لیے تھا, وہ اس کو جا رہا ہے, وہ اس کے حصے کا مال تھا, میرے قبضے میں آ گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے بس, ٹھیک ہے, لیکن اتنا حصہ جو زکوٰۃ کا یہ میرا تھا ہی نہیں, میرا ہوتا تو رب کیوں کہتا اس کو دو, یہ اس کا تھا تو فرمایا تیرا نہیں ہے, لہذا یہ نکال کے اس کو دے دو. پھر فرمایا آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو تکبر نہیں کرتے, اور ماں باپ کی اطاعت کی بات کی, اور بات کی کہ خیر شرعی بات ہو تو ماں باپ کی نہیں ماننی. پھر حضرت لوط کا ذکر, دوبارہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور دیگر قوموں کا ذکر, ان کے اطوار اور طریقے. پھر یہاں یہ بھی فرمایا اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو عذاب نہیں دیا, کچھ کو عذاب دیا اور کچھ کو کی توبہ قبول کر لی, اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت عطا فرمائی.